کیا آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا میں 2 کروڑ 27 لاکھ انسان بستے ہیں، جبکہ یہ ملک 20 کروڑ ریبٹس کا بھی گڑھ ہے، یعنی انسانوں کی پاپولیشن سے 10 ٹائمز زیادہ۔ ان ریبٹس نے آسٹریلیا میں اتنی تباہی مچا رکھی ہے کہ گورنمنٹ نے انہیں تباہ کن مخلوق ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ جہاں آسٹریلیا کے لیے ریبٹس ایک نقصان دہ کریچر ہے اور وہ ان سے چھٹکارا پانے کی ہر ناکام کوشش کر چکے ہیں، وہیں چائنا نے پچھلے 30 سالوں میں 40 لاکھ سے بھی زیادہ ریبٹس امپورٹ کیے ہیں، ان کو کھانے کے لیے نہیں بلکہ کبوچی ڈیزرٹ میں ایک انوکھا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، اور جو رزلٹ نکالا گیا اس نے پوری دنیا کو حیران و پریشان چھوڑ دیا ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، جب کوئی ریگستان ہری بھری زمین کو نگل کر اسے بھی ریگستان میں کنورٹ کرتا ہے تو اس پروسیس کو ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا وکٹم ہے چائنا میں موجود کبوچی ڈیزرٹ۔ ایک وقت تھا جب کبوچی ڈیزرٹ سالانہ 5 لاکھ ایکڑ کے حساب سے پھیلتا جا رہا تھا، یعنی ہر سال یہ ڈیزرٹ 5 لاکھ ایکڑ کے قریب زرخیز زمین کو بھی نگل رہا تھا۔ اس وقت چائنا نے ایڑی چوٹی کے زور لگائے اور ڈیزرٹیفیکیشن کے اس ریٹ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ 1950s اور 1960s کے دوران کئی پروجیکٹس لانچ کیے گئے، سینڈ کنٹرول اسٹیشنز بنائے گئے، ریگستان میں درخت لگائے گئے، لیکن ریت کا یہ سمندر قابو سے باہر تھا۔ پھر ایک دن وینگ وین بیاؤ نامی ایک لوکل انٹرپرینور نے سب کچھ بدل دیا۔ وینگ نے اپنے پیسے ایک عجیب و غریب آئیڈیا پر لگائے۔ اس نے کئی 100 ایکڑ ریگستان پر سوکھی جھاڑیاں اسکوائر شیپس میں رکھنا شروع کر دی اور ان کے بیچ میں ولو ٹریز لگانا شروع کیے، جنہیں ہم بید کا درخت بھی کہتے ہیں۔ ولو ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں ریگستان میں 300 فٹ نیچے تک جا کر پانی کو تلاش کرتی ہیں۔ یہ لکڑی پیپر اور فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے، پر صرف تب اگر یہ پیڑ ریگستان میں ٹک پائے۔ کبوچی ڈیزرٹ میں تیز ہوائیں ریت کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، جس سے اندر پھنسی ہوئی نمی بھی ایوپریٹ ہو جاتی ہے، اور انہی تیز ہواؤں سے ولو کے پودوں کو بچانے کے لیے اس کے ارد گرد جھاڑیاں لگائی گئی تھی۔ شروعات میں وینگ پر سب لوگ ہنستے تھے کہ دیکھو کون پاگل ریگستان میں پیڑ لگاتا ہے، لیکن کسی کو بھی وینگ کے ارادوں کا علم نہیں تھا۔ اگلے 3 سال تک سب صحیح چلتا رہا، لیکن پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ولوز کے پیڑ کو اب اسپیشل کیئر کی ضرورت تھی۔ اگر انہیں پیپر اور فرنیچر انڈسٹری کو بیچنا تھا تو ضروری تھا کہ پیڑ کی نئی ٹہنیوں کو فوراً کاٹ دیا جائے تاکہ درخت کا مین تنا موٹا ہو جائے۔ پر ریگستان میں یہ کام کرنا بہت مشکل بھی تھا اور مہنگا بھی، اور یہیں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں خرگوش یعنی ریبٹس کی انٹری ہوتی ہے۔ خاص طور پر ریکس ریبٹس اس کہانی کا حصہ بنے۔ ریکس ریبٹ ایک خاص بریڈ ہے جن کا فر بالکل اوٹر یا اود کے بالوں جیسا ہوتا ہے، بہت ملائم، مہنگا اور لگژری کپڑے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ریبٹس کو یہاں لایا ہی کیوں گیا؟ کیونکہ ان کی ایک چھوٹی سی عادت نے کبوچی ڈیزرٹ کے ایکو سسٹم کو ہی بدل دیا۔ ریکس ریبٹ ولو کے پیڑ سے نکلنے والی نئی ٹہنیوں کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ جب وہ نئی اور پتلی ٹہنیاں کھاتے گئے تو درخت کا مین تنا اور زیادہ موٹا ہوتا گیا، جو پیپر انڈسٹری والے مہنگے داموں خرید کر جاتے تھے۔ یعنی ریبٹس نے کھانا بھی کھایا اور پیپر انڈسٹری کو را مٹیریل بھی دیا۔ ایک طرف انوائرمنٹ، دوسری طرف اکنامی، دونوں کی جیت ہونے لگی۔ پر یہ کہانی کی صرف شروعات تھی۔ جیسا کہ آپ نے پہلے جانا، ولو پیڑ کی جڑیں 300 فٹ تک زمین کے اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ جڑیں ریت کے اندر جا کر ان کی اسٹرکچرل اسٹیبلٹی کو بڑھانے لگی، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تیز ہواؤں کے دوران اب ریت اڑتی نہیں تھی اور ان کے اندر پھنسی ہوئی نمی ایوپریٹ نہیں ہوتی تھی۔ اسی بیچ ریبٹس نے اپنا اصل کمال دکھانا شروع کیا۔ ریکس ریبٹس کا ویسٹ یعنی ان کا گوبر فرٹیلائزر کے طور پر کام آنے لگا۔ چائنا کے زیرو ویسٹ سسٹم میں یہ بھی ایک قیمتی پروڈکٹ بن گیا۔ دوسرا، ریکس ریبٹس کی یہ بریڈ سب سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہے۔ ایک فیمیل سال میں 50 بنی کو جنم دیتی ہے، یعنی ان کا ریپروڈکشن ریٹ بھی کافی زیادہ ہے۔ جب یہ ریبٹس زیادہ ہوئے تو ان کا گوبر بھی بڑھتا گیا اور زمین اور زیادہ زرخیز ہوتی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریت کھیتوں میں بدل گئی، جہاں اب آرگینک سبزیاں بھی اگائی جانے لگی۔
ریکس ریبٹس کی ایک اور اہم خوبی نے بھی اس چمتکار میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ یہ گھاس تو ہضم کر لیتے ہیں لیکن گھاس کے بیج کو ہضم نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ سے بیج ایز اٹ از ان کے گوبر کے ساتھ نکل آتا اور کچھ عرصے بعد گھاس بھی ملٹی پلائی ہونے لگی۔ یعنی ریبٹس نے صرف ولو ٹریز کی مینٹیننس کا کام نہیں کیا بلکہ گھاس بھی اگائی اور آخر میں ان کے فر کو بھی مہنگے داموں سیل کیا جانے لگا۔ یہ پروسیس ایک سیلف سسٹیننگ سائیکل بن گیا۔ ریبٹس نے لٹرلی ریگستان کو ہرا بھرا کرنا شروع کر دیا۔ اس ایکسپیریمنٹ کی کامیابی کے بعد وینگ صرف یہیں پر نہیں رکا۔ اس نے 100 بلڈوزرز کرائے پر لیے اور ریگستان کے ٹیلوں کو لیول کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کھڈے بھرے، زمین سیدھی کی اور اس پر بھی ولو کے پیڑ لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران لوکل لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ ریکس ریبٹس پالیں۔ اس نے چائنیز گورنمنٹ کی مدد سے لاکھوں ریکس ریبٹس منگائے اور لوکل لوگوں میں بانٹ دیے۔ ہر گھر اب ایک چھوٹا فارم بن گیا۔ 10 سال تک یہ پروجیکٹ چلتا رہا اور پورا ایریا ہی بدل گیا۔ ایک وقت تھا جب یہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اب یہ ہرا بھرا ایریا ہے۔ کوبوچی ڈیزرٹ کا ٹوٹل ایریا 18,600 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس میں سے UN رپورٹ کے مطابق 33% یا پھر 6,250 اسکوائر کلومیٹر ہرا بھرا ہو چکا ہے۔ یہ 30 سالوں سے زیادہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس بدلاؤ کی وجہ سے کوبوچی ڈیزرٹ اب سی آف ڈیتھ کے بجائے ایکولوجیکل مارول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پر یہاں صرف انوائرمنٹ ہی نہیں بدلا، لوگوں کی زندگی بھی بدل گئی۔ چائنیز گورنمنٹ نے یہاں 3 ارب یوان کی انویسٹمنٹ کی، جو لگ بھگ $400 ملین بنتے ہیں، اور ان پیسوں سے یہاں نئے گاؤں بنائے گئے اور لوگوں کو ریگستان میں نیا روزگار فراہم کیا گیا۔ آج یہاں لاکھوں ایکڑ ریگستان پر لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے۔ 2000 سے زیادہ فارمز چل رہے ہیں اور ہر سال 30 لاکھ ریکس ریبٹس بیچے جاتے ہیں۔ ایک فارمر کی ایوریج سالانہ انکم $9,600 تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی جو لوگ پہلے ریگستان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے وہ اب یہیں پر امیر بن چکے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 10,000 لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ 2017 میں جب میڈیا رپورٹرز یہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول پہلے سے 10 گنا زیادہ بہتر ہو چکا ہے۔ پیڑ پودے، گھاس، جانور اور انسان سب کچھ ایک ردم میں چل رہا ہے۔ پر یہاں پر ایک سوال سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر ریبٹس ریگستان کو واپس ہرا بھرا کر سکتے ہیں تو آسٹریلیا میں یہ خطرناک کیوں ہے؟ اصل میں آسٹریلیا میں 1859 سے پہلے تک کوئی ریبٹس ہی نہیں تھے۔ پھر ایک برٹشر نے یہاں صرف 24 ریبٹس چھوڑے تاکہ ان کی آبادی بڑھے اور پھر برٹشرز یہاں ان کا شکار کرنے آیا کریں۔ 70 سالوں بعد ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ آسٹریلیا میں ریبٹس اپنے نیچرل ہیبیٹیٹس میں رہتے ہیں، جبکہ چائنا میں انہیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے۔ ان سے صرف اتنا ہی کام لیا جاتا ہے جتنا سب کے فائدے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریبٹس آسٹریلیا میں عذاب جبکہ چائنا میں بلیسنگ ہے۔ کوبوچی ڈیزرٹ کی کہانی صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ یہیں پر بنا دنیا کا سب سے بڑا سولر پاور امیج، جسے جمنا سولر پاور پلانٹ کہا جاتا ہے۔ 6,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ پلانٹ قریب 50 لاکھ سولر پینل سے ملا کر بنایا گیا ہے، جو اسپیس سے دیکھنے پر دوڑتے ہوئے گھوڑے کی شیپ بناتے ہیں۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا سولر پینل امیج ہے۔ 2022 تک یہ پلانٹ 2.3 بلین کلو واٹ انرجی جنریٹ کر چکا تھا۔ اس سے چائنا نے 7,60,000 ٹن کوئلہ بچایا اور 18 لاکھ ٹن کم کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کی۔ پر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاور پلانٹ صرف بجلی بناتا ہے تو آپ بالکل غلط ہیں۔ یہ پلانٹ ڈیزرٹیفیکیشن سے بھی لڑتا ہے۔ پینلز کے نیچے سن لائٹ نہیں پڑتی، لہٰذا ایوپریشن کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں گھاس اگائی جاتی ہے، اور گھاس کو کاٹنے کے لیے یہاں پر بھی رکھے گئے ہیں ریکس ریبٹس۔ ریبٹس گھاس کو کھاتے ہیں اور اپنے گوبر سے نئی گھاس کا بیج بھی بوتے ہیں۔ یوں نہ صرف ڈیزرٹیفیکیشن کم ہو رہی ہے بلکہ فری انرجی بھی پروڈیوس ہوتی ہے، اور آخر میں ریبٹس کا فر بھی مہنگے داموں سیل ہوتا ہے۔ اور پینلز کی وجہ سے یہاں تیز ہواؤں کی رفتار 50% تک کم ہو گئی ہے۔
कम रेत डिस्प्लेस होती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता नई जमीन भी अपने आप जरखेज हो रही है। आज अगर आप कुबूची डेजर्ट जाएं तो वहाँ भेड़ बकरियां, बतख और खरगोश एक साथ रहते हैं। पैनल्स के नीचे घास है और आसपास विलोज के झुंड। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सी ऑफ डेथ कभी सी ऑफ लाइफ कहलाएगा, और ये सब शुरू हुआ एक छोटे खरगोश के सही इस्तेमाल से। आज दुनिया भर के रिसर्चर्स इस मॉडल को इको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 50% एरिया रेगिस्तान है और 40% एरिया डेजर्टिफिकेशन से लड़ रहा है। आज यूरोप समेत अमेरिका भी चाइना के इस इको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन से सबक लेने की कोशिश कर रहा है। कुबूची डेजर्ट का मैसेज साफ है, अगर इंसान और कुदरत मिलकर काम करें तो मौत के समंदर को भी जिंदगी का बागीचा बनाया जा